وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اور تم کہتے ہو تمہاری طرح ہے، ان جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور ان جیسا حسین تو کسی ماں نے چلا ہی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، ان کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے، اور ان کو دیکھ تو صحیح کأنک قد خلقت کما تشاء، اور مجھے تو یہ لگتا ہے اللہ نے ان کو ان کی مرضی سے بنایا، تمہاری طرح ہے، تمہاری طرح ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، ان جیسا کوئی لا کے تو دکھا۔ میں نے آپ سے حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے مخاطب ہونا ہے، اور میں نے جس عنوان پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے، الحمدللہ میری جتنی گفتگو ہوتی ہے، جہاں گفتگو ہوتی ہے، جب گفتگو ہوتی ہے، آپ احباب جانتے ہیں میں قرآن و حدیث سے باہر جا کے کوئی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ جو موقف اپنا پیش کرتے ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ثابت کرتے ہیں کہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ کوئی عشق کے نام پہ نئے بازار گرم کر کے نہیں بھڑکایا گیا، الحمدللہ اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے آیا ہے۔ تو جس عنوان پہ میں نے کلام کرنا ہے، آپ کا جس طرح کا ذوق ہوا اسی طرح کلام کروں گا، جب تک آپ کا ذوق ہوا میں بات کر لوں گا، آپ کا ذوق ختم تو میں اپنی بات بھی ختم کر لوں گا، آپ کا ذوق درکار ہوگا۔ جس عنوان پہ میں نے کلام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ کس کس کا ایمان ہے ذرا ہاتھ اٹھائے، کس کس کا ایمان ہے میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی نہیں۔ میں نے آپ کے ذوق کے لیے نہ ڈف ساتھ لائی ہے اور نہ کوئی شور شرابے والے ساتھ لائے ہیں، میں قرآن و حدیث لے کے آیا ہوں اور وہی آپ کو سننا ہے اور دل میں بسانا ہے۔ اور عقیدہ کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے عقیدہ ثابت یہ کرنا ہے کہ نہ آج تک میرے مصطفیٰ جیسا کوئی آیا، نہ قیامت تک میرے مصطفیٰ جیسا کوئی آ سکتا ہے۔ خدا کی ساری خدائی میں کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے قدموں کے برابر نہیں ہے، کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے قدموں کے برابر نہیں ہے۔ میرا عنوان یہ ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اس بات کو ہم شعروں میں تو سنتے ہیں، ہم اس شعر کو تو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ نہ میں کسی کلام کے بارے میں غلط کہہ رہا ہوں اور نہ کسی کے انداز کو غلط کہہ رہا ہوں، ہر ایک چیز کو پڑھنا بھی چاہیے جو حضور سے محبت ہو، جو سن کے ذوق آئے حضور کے پیار میں وہ کام کر لیں۔ اگر اس کا شریعت سے ٹاکرا نہیں ہو رہا اس کو کام کریں، لیکن میں نے اس عقیدے کو قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ خدا کی قسم جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اچھا میں بلا تمہید بات کو شروع کرتا ہوں، کافی جگہوں سے ہوتا آ رہا ہوں، سفر میں تھکاوٹ بھی ہے، بلا تمہید میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ جیسے میرے سرکار ہیں، لاہوریو آواز کڈو، جیسے میرے سرکار ہیں، ایک بار سب بولو جیسے میرے سرکار ہیں۔ اچھا میں نے کہا بھئی جیسے میرے سرکار ہیں، بھرپور توجہ ادھر رکھنی ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کہا بھئی یہ آپ نے کیسے کہہ دیا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی؟ میں نے کہا ہم نے کہا ہمارا عقیدہ ہے، کہا مسلمان تو ہم بھی ہیں لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہا ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی ایک عام بشر ہے، ہماری طرح کے بشر ہیں، ہماری طرح ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ، نبی کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو آنکھیں، نبی کی بھی دو آنکھیں۔ نبی جس پیغام دینے آئے تھے پیغام دیا، مثال فرما گئے، قبر میں چلے گئے، بات ختم۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ میں نے کہا یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ کہا ہم نے تو قرآن سے یہ عقیدہ نکالا ہے۔ میں نے کہا ہم نے بھی قرآن کئی دفعہ پڑھا ہے، خدا کی قسم ہم نے تو قرآن پڑھ کے یہ عقیدہ بنایا ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ میں نے کہا آپ سناؤ آپ نے قرآن میں کہاں پڑھ لیا ایسا کہ حضور ہماری طرح ہے؟ کہا میں آیت سنا دوں بالکل اپنے عقیدے پہ؟ میں نے کہا بالکل آیت سنا دو۔ اس نے جو آیت مجھے سنائی وہی آیت آج میں نے خطبے میں پڑھ کے بیان جو کیا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس قرآن سے ثبوت موجود ہے نبی ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، اے میرے حبیب علیہ السلام کہہ دے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب علیہ السلام کہہ دے کہ تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ میں نے کہا آؤ پھر ہمارے پاس بیٹھو، آج تمہیں اسی آیت سے ثابت کر کے بتاتے ہیں نہ مصطفیٰ جیسا کوئی آیا اور نہ قیامت تک آ سکتا۔
سے بتا دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا آیت پڑھو، کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی۔ میں نے کہا یوحى الی پہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اسی پہ آ جاؤ۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ آؤ آج تمہارے آگے بھی لوگ یہ آیت پڑھتے ہوں گے نا کہ سنیو تم کہتے ہو جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، تو قل انما انا بشر مثلکم کا جواب دو۔ سنیو سر نہ پھینکا کرو، سینہ تان کے اپنا عقیدہ بیان کرو۔ الحمدللہ تم دعویٰ کرو، ثابت کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ آؤ آج اسی آیت سے تمہیں یہ عقیدہ ایسے دیتا ہوں کہ یہ آیت پڑھ کے کوئی تمہارے آگے اختلاف نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آج ہوش سے سنا تو یہی آیت پڑھ کے تم بتاؤ گے اور سن جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں۔ بس توجہ یہاں رکھنی ہے، توجہ یہاں رکھنی ہے، توجہ یہاں رکھنی ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کہا قل انما انا بشر مثلکم، اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ میں نے کہا تو پتہ نہیں کہاں سے ملا آیا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی حضرت شاہ عبد الحق کہتے ہیں کہ یہ آیت قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت متشابہات میں سے ہے، یہ آیت متشابہات میں ہے۔ آپ کے لیے آسان کرنا ہوگا، قرآن میں 3 قسم کے احکام آئے ہیں، 3 قسم سے کلام کیا گیا ہے۔ ایک حروف مقطعات ہیں، اگر علماء بیٹھے ہیں تو سمجھیں گے۔ ایک حروف مقطعات ہیں، وہ کیا ہیں کہ جو حروف مقطعات ہم پڑھتے ہیں الف لام میم عین یہ جو حروف مقطعات ہیں جن کا نہ معنی ظاہر ہے اور نہ مفہوم ظاہر ہے، جن کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ پھر آیت متشابہات ہیں جن کا معنی تو ظاہر ہے لیکن مفہوم ظاہر نہیں ہے۔ پھر وہ آیات ہیں جن کا معنی بھی ظاہر ہے اور مفہوم بھی ظاہر ہے، جن سے شریعت کے احکام بنتے ہیں۔ آیت متشابہات کی اور مثال میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ میں نے کہا یہ بھی آیت متشابہات میں سے ہے، میں نہیں کہہ رہا، حضرت عبد الحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب تو اس میں خوش نہیں ہوگا کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو میرا بھی ہاتھ ہے، تو یہ ایک جیسے ہو گئے۔ تم کسی سے بھی پوچھو گے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، وہ کہے گا نہ اس میں کلام نہ کرنا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسا ہے۔ ہاتھ ہے لیکن تجھ جیسا نہیں ہے، ہاتھ موجود ہے لیکن کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ حضور بشر ہے لیکن حضور کا مقام بشر تیرے جیسا نہیں ہے، ان کا مقام کیا ہے یا یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ آؤ ایک اور بات پہ آ جاتے ہیں، اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن بھرا پڑا ہے الحمدللہ۔ اللہ نے قرآن میں چاند کو کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں چاند کو نور کہا ہے۔ جبریل کیا ہے؟ جبریل بھی نور ہے۔ چاند کیا ہے؟ سارے بولو چاند کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ نور کہا۔ سب بولو تاکہ تمہیں عقیدہ یاد ہو، کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ چاند کو نور کہا، چاند کو نور کہا۔ اور خود کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض، چاند کو بھی نور کہا اور کہا اللہ کا تعارف کرا رہا ہے، اللہ اپنی شانوں کو بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، خود کو بھی نور کہا، چاند کو بھی نور کہا۔ میں کہتا ہوں مولانا جی بتاؤ کیا اللہ کا نور اور چاند کا نور ایک جیسا ہے؟ کہا توبہ توبہ، ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ نے تو نہیں کہا کہ وہ نور اور ہے اور یہ نور اور ہے۔ کہا بھائی عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ خالق کا نور ہے، یہ مخلوق کا نور ہے، وہ اللہ کا نور ہے، یہ چاند کا نور ہے، وہ دینے والے کا نور ہے، یہ لینے والے کا نور ہے۔ عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب یہ بھی بتایا جائے کیا کہ اللہ کا نور اور ہے اور چاند کا نور اور ہے؟ میں نے کہا بھائی پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں، عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر حضور نے خود کو بھی بشر کہا اور تو بھی بشر ہے تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ جیسے چاند بھی نور ہے اور اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وہ بلندیوں کی انتہا ہے، تو پستیوں کی انتہا ہے۔ تو لاہور کی کسی مسجد کا مقتدی ہے، وہ نبیوں کے امام ہے۔ تو گندگی کی انتہا ہے، وہ پاکی کی انتہا ہے۔ تو گناہگار ہے، وہ معصوم ہے۔ تو امتی ہے، وہ نبی ہے۔ تو اور ہے، وہ اور ہے، اور تو کہتا ہے طول جیسا۔ خدا کی قسم ساری خدائی اکٹھی کر لو، میرے مصطفیٰ کے پاؤں کی ایڑی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ کی پاؤں کی ایڑی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم ہم نے یہ عقیدہ قرآن سے لیا ہے۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو نا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی
کوئی جیسے میرے سرکار، سب کہو جیسے میرے سرکار ہے ایسا۔ اگر کوئی اپنے عقیدے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا نا تو وہ گھبرائے نہیں، ہم کالیاں نہیں نکالیں گے، انشاءاللہ اپنا عقیدہ ایسے بیان کریں گے کہ تقریر کے آخر میں وہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اچھا توجہ رکھیے گا، بڑی لطیف بات شاہ صاحب، پیر صاحب، بڑی لطیف بات مفسرین نے کہی ہے، اور یہ کوئی عام بندہ نے نہیں کہا، یہ جلالین نے بھی کہا اور حافظ ابن کثیر نے بھی کہا۔ میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کے آگے نہیں رکھتا، اس میں شاید کوئی اور اختلاف کر دے، ہمارے لیے تو وہ کافی ہے، شاید کوئی اور اختلاف کر دے۔ حافظ ابن کثیر نے کہا، اور حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، یہ ہمارے امام نہیں ہیں، ہم ان کو امام نہیں مانتے، یہ غیر مقلدوں کے امام ہیں، یہ غیر مقلدوں کے امام ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے بھی کہا، کیا کہا تفسیر میں؟ قل کے بعد حاشیہ یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرقین انما انا بشر مثلکم۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ قل، کہا قل سے مراد ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، لہؤلاء المشرقین، کہہ دو ان مشرکوں سے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ وجہ کیا؟ ان میں سے پہلے کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی بندر کو پوجتا ہے، کوئی گائے کو پوجتا ہے، کوئی بیل کو پوجتا ہے، کوئی پتھر کو پوجتا ہے، کتوں کو پوجتا ہے، سورج کو پوجتا ہے، عجیب عجیب چیزوں کو پوجتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے بلے یہ کون آیا تو چاند توڑ دیتا ہے، اشارہ کرے تو سورج مڑ آتا ہے، آواز مارے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ کہیں گے یہ کہیں خود ہی تو خدا نہیں۔ کہا قل یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم۔ قل کے بعد یہ تفسیر ہے یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرکین، یہ تفسیر کی، اور یہ ہمارے امام نے نہیں کی، یہ غیر مقلدوں کا امام ابن کثیر کہہ رہا ہے لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، توجہ سے سننا، سنیے، جھوم جاؤ گا، یہ میرا دعویٰ ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں، دیکھنا ہر حضور کا عاشق جھوم جائے گا اس بات پہ۔ کہا حضور نے مشرکوں سے کہا ہے انما انا بشر مثلکم۔ شاہ صاحب مجھے سمجھ نہیں لگتی، حضور علیہ السلام نے مشرکوں کو دیکھا تو کہا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ میں نے بخاری اٹھائی، حضور نے مشرکوں کو دیکھا، کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں نے بخاری اٹھائی، صحابہ کو دیکھا تو کہا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مشرکوں کو دیکھا تو کہا تمہاری طرح کا بشر ہوں، صحابہ کو دیکھا تو مسلم میں موجود ہے انی لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ صحابہ مشرکوں کو دیکھا تو کہا تمہاری طرح ہوں، صحابہ کو دیکھا تو کہا ایکم مثلی، کہا انی لست مثلکم، نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں ایک دفعہ گھر سے نکلا، ایک بندہ ملا، اتنی بڑی داڑھی تھی، بڑی پگڑی پہنی تھی، کہا آؤ بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ نبی تو ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا شکریہ شکریہ، آپ نے مجھے سمجھا دیا۔ حضور نے کافروں کو دیکھا اور کہا تمہاری طرح ہوں، مومنوں کو دیکھا، کہا نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو۔ یہی وجہ ہے ابو جہل کی اولاد آج تک کہہ رہی ہے نبی ہماری طرح ہے، صحابہ کے ماننے والے آج بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ سمجھ آئی؟ شاہ صاحب سے بولوں، میں آؤں یہاں پر، شاہ صاحب بولیں کہ بھائی ہمیشہ، شاہ صاحب بولیں کہ لیٹ کیوں آئے ہو؟ میں کہوں شاہ صاحب میں چکوال سے آ رہا ہوں، اور میرے سے کوئی اور پوچھے یہاں سے، شاہد صاحب پوچھیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، میں بولوں میں راولپنڈی سے آ رہا ہوں، تو انہوں نے یہی فرمانا ہے کہ یہ چکوال سے آیا ہے، انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ راولپنڈی سے آیا ہے۔ حضور نے مشرکوں کو کہا میں تمہاری طرح ہوں، صحابہ سے کہا بے مثال ہوں۔ یہی وجہ ہے ابو جہل کے ماننے والے آج تک کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح ہے، اور ابو بکر صدیق کے ماننے والے آج بھی کہہ رہے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔
تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. بعض مفسرین نے یہاں بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور بات کیا ہے آپ سننا چاہتے ہو نا ذوق میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا زبردستی چمٹ جانا کہ لوگوں کو ذوق آیا ہوا ہے تو بس ہمیں بھی آ گیا. آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا وہ ذوق نہیں ہے. لوگ سماعت کر رہے ہوں تو میں بیان کرتا ہوں، ورنہ میرے الفاظ بڑے قیمتی ہیں، میں اپنے الفاظ ضائع نہیں کرتا. میرا ایک ایک لفظ اپنے تختی دل پہ اتار رہا ہوں. خدا کی قسم عقیدہ مضبوط ہوگا تمہارا. اچھا بعض مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی. شاہ صاحب جب قرآن نازل ہوا نا تو بعض لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے. کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ تو بشر کا کلام ہے. کہا کیسے بشر کا کلام ہے؟ کہا اس میں تو قصے کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں، ہم نہیں مانتے اس کو. اللہ نے فرمایا اچھا نہیں مانتے؟ اللہ چاہتا تو پتھر بول اٹھتے یہ رب کا کلام ہے. اللہ چاہتا تو آسمان پہ لکھا آ جاتا یہ رب کا کلام ہے. توجہ ہے نا؟ اللہ چاہتا تو فرشتے زمین پہ اترتے اور کہتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن اللہ نے ایسا نہ کیا. اللہ نے کہا اچھا بشر کا کلام ہے تو چلو پھر کوئی بشر اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے. اگر یہ بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے تو ٹھیک ہے بشر کا کلام ہے. تو بشر لائے ایسی آیت. قرآن کی حجم کے اعتبار سے جو سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، اس کو دیوار کعبہ پہ لکھ دیا گیا حضور کے حکم سے کہ اگر یہ بشر کا کلام ہے تو سب سے چھوٹی صورت کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے کوئی بشر. سارے ادیب اکٹھے ہو گئے، سارے شاعر اکٹھے ہو گئے، سارے اہل زبان اکٹھے ہو گئے کہ قرآن کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے. کوئی قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہ لا سکا. ثابت ہو گیا کہ یہ کلام بشر کا کلام نہیں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے. اب سننا، جب حضور آئے نا بعض لوگوں نے حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. بعض لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے. کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ تو ہماری طرح ہے، ہمارے بھی دو ہاتھ اس کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو پاؤں اس کے بھی دو پاؤں، ہماری بھی دو آنکھیں اس کے بھی دو آنکھیں. ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں یہ بھی پیتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتا ہے، ہم بھی جیسے چلتے ہیں یہ بھی چلتا ہے. ہم نہیں مانتے یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے. جب کافروں نے رٹ لگا لی نا یہ ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے. اللہ نے فرمایا اچھا پھر حبیب قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. حبیب تم بھی کہہ دو اچھا میں تمہاری طرح ہوں تو ٹھیک ہے میں تمہاری طرح ہوں. یوحی الیہ مجھ پہ وہی آتی ہے، تم پہ وہی آئی کیا؟ میں ہاتھ اٹھاؤں تو چاند توڑ دیتا ہوں، ذرا چاند توڑ کے دکھاؤ نا. میں سورج میں اشارہ کروں تو سورج مڑاتا ہے، ذرا سورج موڑ کے دکھاؤ نا. میں آواز ماروں تو مردہ زندہ ہوتا ہے، ذرا مردہ اٹھاؤ نا. میں پھونکوں تو اندھا دیکھنے لگ پڑتا ہے، ذرا اندھے کو دکھاؤ نا. میں سوال کروں تو گونگا جواب دیتا ہے، ذرا گونگے سے باتیں کراؤ نا. اور میں کچھ ٹہلی کو ہاتھ لگاؤں تو وہ چراغ بلتی ہے، ذرا ٹہلی کو چراغ بلاؤ نا. میں ہاتھ اٹھاؤں تو پانی کے چشمے نکلتے ہیں، ذرا انگلی سے چشمے نکالنا. میں آسمان پہ نظر ڈالوں تو بارش برس جاتی ہے، ذرا نظر سے بارش برسانا. اور میں ٹھوکر ماروں تو خزانے نکل آتے ہیں، ذرا پاؤں کی ٹھوکر پہ خزانے لانا. اور میں مردہ بکرے کی ہڈی کو کہوں اٹھ، مدارج نبوہ کی حدیث کے مطابق اٹھ جاتی ہے، ذرا مردہ ہڈیوں سے بکرا بنانا. بخاری کے مطابق میں 4 بلدوں کی ہڈی میں تھوکوں، 1000 بلدے روٹی کھاتے ہیں، 4 کا کھانا 1000 کو کھلانا. اگر ایسا کر سکے تو پھر کہہ کہ مجھ جیسا ہے ورنہ پال لے. ایسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ایسے میرے سرکار ہے رس کے آئے آج چک پچھو. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. سب کو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی
ایسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. یار انہوں لاؤ سمجھ آئی. اللہ نے فرمایا انا بشر مثلکم, حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, لیکن یوحا الیہ, مجھ پہ وحی آتی ہے, تم پہ آئی کیا؟ جواب ہوگا نہیں. تو برکہ ہماری طرح کیسے ہو؟ سمجھ آئی. اللہ نے فرمایا حبیب کہو اچھا میں تمہاری طرح ہوں, پھر میری طرح بن کے دکھاؤ نا. میں تو ہاتھ اشارہ کروں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے, بل بھی توڑ کے دکھا دو. میں اشارہ کروں تو سورج مڑ آتا ہے, او بھائی ایک لمحہ موڑ کے دکھا دو. میں ہاتھ اٹھاؤں تو پانی کے چشمے نکلتے ہیں, قطرہ نکال کے دکھا دو انگلی سے. اگر کر سکو پھر کہو مجھ جیسے ہو, ورنہ مان لو میں اور ہوں تم اور. اچھا اللہ نے قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں کافروں کا عقیدہ بیان کیا. کافروں کا عقیدہ, میں اپنا مسلمانوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں نا, وہ کیا ہے؟ جیسے میرے سرکار. مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اللہ نے کافروں کا عقیدہ بھی بتایا. میں فرقہ واریت کا قائل نہیں, میں لعنت بھیجتا ہوں فرقہ واریت. میں تو چاہتا ہوں ساری امت رسول اللہ کے نام پہ ایک ہو جائے. میں تو چاہتا ہوں ساری امت رسول اللہ کے نام پہ جمع ہو جائے. میں تو چاہتا ہوں ہر مسلک آئے اور رسول اللہ کے نام پہ ایک ہو جائے. لیکن میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن پڑھنا فرقہ واریت تو نہیں نا. اللہ نے قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا کہ یہ کب جاؤ قرآن پڑھ لینا. قرآن کو یہ بھی یاد رکھو, قرآن کو صرف اصالہ ثواب کی کتاب سمجھ کے نہ رکھو, قرآن پڑھا کرو. قرآن پڑھنے کے لیے ہے, قرآن سمجھنے کے لیے ہے. اگر قرآن پڑھو گے نا پھر یہ نہیں کہو کہ نبی ہماری طرح ہے, پھر تم بھی کہو گے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں. اچھا اللہ نے قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا. ارشاد کیا فرمایا کہ یہ کافر جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا تو سرگوشیاں کرتے ہیں, وسپر کرتے ہیں, سرگوشی کرتے ہیں. سرگوشی کیا کرتے ہیں؟ نبی ہماری طرح ہے, یہ تو ہماری طرح ہے, یہ ہماری طرح ہے, ہمارے بھی 2 ہاتھ گویا کہ ان کے بھی 2 ہاتھ, یہ تو ہماری طرح کا عام انسان ہے یار, یہ تو ہماری طرح ہے. پتہ چلا اللہ نے کافروں کا عقیدہ بتا دیا کہ کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی عام انسانوں کی طرح ہے. سمجھ آئی؟ اللہ نے بتا دیا یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ نبی ہماری طرح ہے. میں نے کہا یا اللہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ نے فرمایا مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. صحابہ کا عقیدہ ہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کافروں کا عقیدہ تو پتہ چل گیا, کافروں کا عقیدہ یہ ہے نبی ہماری طرح ہے. یہ بات پھیلی نبی ہماری طرح ہے, جب کافروں نے رٹ لگائی نا یہ تو ہماری طرح ہے, یہ ہماری طرح ہے, یہ ہماری طرح ہے, شیر خدا تک بات پہنچی. شیر خدا اٹھے کہا ہے لمرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. تم کہتے ہو ہماری طرح ہے, خدا کی قسم آج تک عاملہ کے بیٹے جیسا بیٹا کسی نے دیکھا نہیں ہے, اور قیامت تک فاطمہ کے باپ جیسا کوئی باپ دیکھا جا نہیں ہے. لمرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ یا رسول اللہ. اس کا یہی مطلب ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. تھوڑے دے پیسے سٹا تاں پڑھو گے, ہاتھ اٹھاؤ. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. جب یہ بات پھیلی جب حضور کے دشمنوں نے کہا, جب دشمن یہ مبشر صاحب نے کہا کدھروں نکل جاؤ, کدھر کدھروں, ایک جگہ بیٹھ کے سنو. جب کافروں نے کہا کہ نبی ہماری طرح ہے, نبی ہماری طرح ہے, نبی ہماری طرح ہے, سمجھ رہے ہو یار, اس کو دیکھ کے حاضر ہو, میری بات سنو. جب کافروں نے یہ رٹ لگا لی نا نبی ہماری طرح ہے, یہ تو ہماری طرح ہے, ہماری طرح ہے, جسٹ لائک اس, ہماری طرح کا عام انسان ہے. حضور نے حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا احجل مشرقین یا حسان, یہ بخاری میں موجود ہے. احجل مشرقین یا حسان, حسان میرے گستاخوں کو جواب دینا ذرا. حضرت حسان منبر پہ بیٹھتے ہیں, پہلے ان کی اور باتوں کا جواب دیتے ہیں, پھر یہ بھی جواب ہے. یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں نا یہ بھی جواب ہے. کہا احسن من کلم ترقت عین, یہ انداز نہیں ہے. احسن من
کلم ترکت عین، یہ انداز نہیں ہے، ہاں اس کا انداز یہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنٌ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنٌ، اور تم کہتے ہو تمہاری طرح ہے، ان جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور ان جیسا حسین تو کسی ماں نے چلا ہی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، ان کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے، اور ان کو دیکھ تو صحیح کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور مجھے تو یہ لگتا ہے اللہ نے ان کو ان کی مرضی سے بنایا، تمہاری طرح ہے، تمہاری طرح ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنٌ، ان جیسا کوئی لا کے تو دکھا، ہم بھی آج کہتے ہیں کوئی لا کے تو دکھا، حسنین کے نانے جیسا کسی کا نانا لا کے تو دکھا، ارے فاطمہ کے بابا جیسا کسی کا باپ لا کے تو دکھا، ارے آمینہ کے بیٹے جیسا کسی کا بیٹا لا کے تو دکھا، ارے حضرت سیدہ کے والد جیسا کسی کا باپ لا کے تو دکھا، ابو بکر کے پیر جیسا کسی کا پیر لا کے تو دکھا، خدا کی قسم ساری دنیا دیکھنے کے بعد تجھے یہ کہنا پڑے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، ہاں جیسے میرے سرکار ہے، اللہ نے فرمایا نا لیس کمثلہ شیء، قرآن میں اللہ فرماتا ہے میری مثل کوئی شے نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے میری مثل ہے ہی نہیں، حضور فرماتے ہیں ایکم مثلی، میری مثل بھی کون ہے، وہ خالق ہو کے بے مثال ہے، میں مخلوق ہو کے بے مثال، وہ معبود ہو کے بے مثال ہے، میں عبد ہو کے بے مثال ہوں، وہ ذاتی شانوں والا ہو کے بے مثال ہے، میں عطائی شانوں والا ہو کے بے مثال ہوں، وہ خالق ہو کے بے مثال ہے، میں مخلوق ہو کے بے مثال ہوں، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، خدا کی ساری خدائی میں کوئی میری مثل لا کے تو دکھائے، اللہ نے میرے مصطفیٰ کی مثل اور کوئی نہیں بنایا، میرے مصطفیٰ کی مثل اور کوئی بھی نہیں ہے، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو نا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، تصدق رسول ہو، جب حضور معراج سے واپس آئے نا تو خبر دی ابو جہل، صدیق اکبر نے کہا گو کہ بات تیری ہے لیکن ہے اچھی میرے آقا کی، زبان تیری ہے پر بات میرے آقا کی ہے، بات تیری ہے لفظ تو نے جوڑے لیکن بات میرے آقا کی ہے، کوئی مثل مصطفیٰ مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، شک ہے کیا تو ہاتھ اٹھاؤ نا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو، کوئی مثل مصطفیٰ کا، اللہ کی قسم کوئی مثل مصطفیٰ، میں ہر
حلف دیتا ہوں کوئی اس کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری چال ہے کوئی اور میری رب کی قسم ہے کوئی اور میں چہال دیکھے آئے کوئی